جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، اس پر مطمئن ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، کیا ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کی ضرورت نہیں ہے؟ جی بالکل نہیں ہے، آپ کو جہاد فی سبیل اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی آپ نے زندگی میں، آپ مجھے اپنی زندگی کا وہ لمحہ، وہ دن، وہ مہینہ، وہ سال، وہ دہائی آپ نہیں بتا سکتے کہ جب آپ نے جہاد فی سبیل اللہ کی ضرورت محسوس کی ہو۔ آج کے مسلمان کو جہاد فی سبیل اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی منزل اللہ نہیں ہے، اس کی منزل دنیا ہے۔ کوشش اللہ کے راستے میں، تو جب اللہ آپ کی منزل ہی نہ ہو تو پھر آپ کو کوشش کی کیا ضرورت ہوگی؟ جہاں پر آپ نے جانا نہیں ہے اس کے لیے آپ سفر کیوں کریں گے؟ جو منزل آپ کی غیر مطلوب ہے تو اس کے لیے تو آپ رخت سفر نہیں باندھیں گے، نہ کوشش کریں گے۔ یہ ایک دیکھیں بنیادی بات ہے، اس کو آپ محسوس کریں۔ ہم نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو، اور ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ انسان دنیا میں آ کے، یعنی جب یہ عقل و شعور سنبھالتا ہے تو اس کے سامنے تو ایک ہی منزل ہوتی ہے اور وہ دنیا ہوتی ہے۔ میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے سامنے تو کوئی دوسری چوائس ہی نہیں ہے۔ نہ ہمیں اب ہمارے والدین نے بتایا، نہ مسجد کے ممبر سے یہ بات بتائی جا رہی ہے، نہ سوشل میڈیا یا عام پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، کسی فورم سے یہ بات نہیں کی جا رہی کہ بھئی ہمیں اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کے راستے میں کوشش کی ضرورت ہے کسی بھی مرحلے پہ۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ دین کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ محض سرسری ہوتی ہیں، اور اس میں اختلافی موضوعات زیادہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں اور ایک دوسرے کو کفر اور شرک کے فتوے، اور یا قصے کہانیاں، بزرگوں کی کہانیاں، اور بس کہانیاں اور کرامتیں اور بس کرامتیں۔ آپ دیکھ لیں، میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا۔ بہت سے لوگوں کے میں تو بس بزرگوں کی کرامتیں ہوتی ہیں۔ بھئی اللہ کی توحید بیان کرو اور آخرت کا تذکرہ کرو، انسان کا تذکرہ کرو، انسان آیا کیوں ہے، کیا منزل ہے اس کی، کرنا کیا ہے اسے، یہ ہمیں نہیں بتایا جاتا، نہ ہم خود سوچتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو بچپن سے دنیا ہی کو دیکھا ہے، اور بڑے ہوئے تو دنیا ہی کی خواب لے کے ہم بڑے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہاں پر ٹھہر جائیں، غور کریں۔ آج کا بچہ دنیا کے خواب لیے پھرتا ہے۔ 1 کروڑ بچوں سے آپ پوچھیں، سروے کریں 1 کروڑ بچوں سے کہ بڑے ہو کر کیا بنو گے، تو وہ دنیا کی کہانی بنائے گا۔ میں نے پائلٹ بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے ایسا کام کرنا ہے کہ دنیا یاد کرے مجھے، زیادہ سے زیادہ آپ کی ہے۔ اب دیکھ لیں، دنیا ہی کے خیال میں ہم بڑے ہوتے ہیں اور دنیا ہی کی آرزو لیے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے لیے مسئلہ نمبر 1، پہلا اور آخری مسئلہ صرف دنیا کا ہے۔ میری ساس ایسی ہے، میرا سسر ایسا ہے، میرا شوہر ایسا ہے، میری بیوی ایسی ہے، میری دیورانی ہے، جیٹھانی ہے، اور یہی ہمارے مسائل ہیں۔ پھر دفتر میں مسائل ہیں، باس یہ کر رہا ہے، باس وہ کر رہا ہے، یہ وہ، بس دنیا ہی کے خیال میں آپ گم ہیں۔ آج کے مسلمان کی بات کروں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں،
اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں کوشش آپ کی کتاب میں نہیں ہے، ورنہ دیکھ لیں اپنی کتاب کھول کے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب خود پڑھ لیں۔ کس کے لیے آپ جو زندگی کیوں گزار رہے ہیں آپ؟ دنیا۔ ہمارے ایسے موضوعات ہیں ہمارے کلپ میں کہ سکون، دلی سکون کیسے حاصل کریں، پریشانیوں کا علاج، تو لوگ بس اپنی پریشانیاں دنیا کی بیان کرتے ہیں۔ اکثر تو مجھ سے رابطہ ہی نہیں کرتے، جو کرتے ہیں میں تو بڑا پریشان ہوں، مجھے کوئی علاج بتائیں، کیا ہے، میں کیوں مجھ پہ ایسا ہے، میں بڑا پریشان ہوں، کوئی استخارہ نکالیں، کوئی وظیفہ بتائیں، یہی باتیں آپ کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں دیکھیں جہاد فی سبیل اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ موضوع کیا ہے کہ کیا ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کا جواب میں نے کیا دیا، آپ کو کم از کم نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو منزل بنا لیا ہے دنیا کو۔ اب اللہ کے راستے میں جہاد چھ معنی دارت، اس کی کیا مطلب ہوا؟ کوئی مطلب نہیں ہے۔ جہاں آپ کو جانا نہیں ہے اس کا پوچھنا کیا کسی سے؟ یعنی میری جتنی بھی زندگی ہوئی ہے، اور جو یعنی مجھ سے کوئی رابطہ اس لیے نہیں کرتا کہ میں اللہ کے راستے میں محنت کرنا چاہتا ہوں، کوشش کرنی، جہاد کرنا چاہتا ہوں، بتائیے مجھے۔ سارے لوگ دنیا کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کے علاوہ۔ تو یہ دیکھیں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ آپ اس کو اگنور اگر کریں بھی، اگر ہم نے تو اگنور کیا ہوا ہے اس موضوع کو۔ جہاد فی سبیل اللہ ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، پیدائش سے لے کر موت تک اس موضوع پر ہم نہ سوچتے ہیں نہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ بھئی کیسے۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں ایک منزل تک آپ نے پہنچنا ہے اور راستہ آپ کو نہیں معلوم، اور راستہ نامعلوم ہے، تو آپ 10 لوگوں سے کھڑے ہو کے پوچھیں گے کہ بھئی میں نے وہاں جانا ہے، مجھے بتاؤ راستہ، گائیڈ کرو مجھے۔ 10 لوگوں سے پوچھیں گے کہ کہیں بھئی غلط موڑ مڑ گیا تو پھر غلط ہو جائیں گے۔ قدم قدم پہ جا کے جہاں دو راہ آتا ہے تو آپ گاڑی روک لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھئی میری منزل کا راستہ کون سا ہے؟ ہماری منزل بن چکی ہے دنیا، ہم سب دنیا کی شیدائی ہیں، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، سب کے خیال میں دنیا ہے، سب کا مسئلہ دنیا ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارا مسئلہ آخرت نہیں ہے، اللہ کی ملاقات کی تیاری ہمارے لیے غیر اہم ہے، ہمیں کوئی امید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ہماری حالت بیان کی ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، اس پر مطمئن ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ اللہ کی ملاقات کی تیاری یا امید، یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آج کا مسلمان کا یہ مسئلہ نہیں ہے اللہ کی ملاقات۔ ہمارا مسئلہ دنیا ہے، زیادہ سے زیادہ دنیا کم وقت میں کیسے کمائی جائے گی، ہم نئی گاڑی کب خریدیں گے، ہم نئے گھر میں کب شفٹ ہوں گے، بس یہی ہمارے مسائل ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے اگلا گریڈ نوکری کا کب ملے گا، میں 17 گریڈ سے 18 میں کب پہنچوں گا، 18 سے 19 میں کیسے پہنچوں گا، اور 19 سے 22 میں، تو بس آپ کے گریڈ یہاں پر ختم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس بات پہ سوچیں، یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے۔ کوشش اللہ کے راستے میں آپ کا مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کی منزل دنیا بن گئی ہے، آپ دنیا کی شیدائی ہیں، آپ کے لیے مسئلہ دنیا کا ہے، جو بھی مسئلہ ہو، لیکن مسئلہ دنیا کا ہے، بس فقط۔
فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے داعی قرآن، شخص سے اپنا رخ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا لیکن صرف دنیا کی زندگی. ان کا مبلغ علم یہی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.